مولانا فضل الحادی صاحب आ गए उसामा साहब। جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा हो गया कि उस्ताद जी आ गए। तो उसामा साहब मैं ये चाहूंगा कि अहबाब का एक दफ़ा तारफ़ हो जाए, फिर उसके बाद उस्ताद जी अपनी बातचीत कर लें। جی بالکل ٹھیک ہے جی تمام شرکا جو ہیں وہ اپنا مختصر سا تعارف، اپنی تعلیم، مصروفیت اور اپنا علاقہ یہ بتا دیں تو انشاءاللہ اس کے بعد ساجے کی گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ نام آ رہا ہے بھائی عمر فاروق صاحب کا۔ آ، جی، میرا نام محمد عمر فاروق ہے اور آبائی تعلق کنیوال سے ہے، اور فی الوقت میری رہائش مستقل جو ہے وہ لاہور میں ہے، اور اس سال 2025 میں جامعہ شرقیہ لاہور سے فراغت ہے اور تجارتی مصروفیت ہے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ جی ان کے بعد ہیں قاضی یاسر بھائی۔ قاضی یاسر صاحب، اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو ٹھیک، نہیں تو مولانا محمد یوسف صاحب ہیں، وہ تعارف کروا دیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی میرا تعلق لاہور سے ہے جی، اور جامعہ اشرفیہ سے میں سن 2000 سے فارغ ہوں، اور یہاں پہ ایک مسجد ہے، اس میں خدمت ہے، اور کچھ تدریسی مصروفیت ہے۔ قریبی ایک بنات کا ادارہ وہاں پہ، اور ایک بنین کا ادارہ وہاں پہ، بس کچھ اسباق ہیں میرے پاس، اور اصلی تعلیم میری ایم فل ہے۔ تو بس یہ کچھ مختصر سی بات آپ کے حکم کے مطابق عرض کر دی۔ اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ آمین۔ جی ثاقب شہزاد بھائی۔ جی السلام علیکم، تو ثاقب شہزاد میرا نام ہے۔ میرا آبائی تعلق تو صادق آباد رحیم اپنا سے ہے، لیکن میں لاہور کی ہوں پچھلے کوئی 20-25 سال سے، اور کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ سے وابستہ ہوں، سافٹ ویئر ہاؤس کے اندر میں کام کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ شریعہ کے ساتھ بھی پچھلے 3-4 سال سے اٹیچ ہوں۔ ان کا جو آن لائن پروگرام تھا اس کے اندر، تو اس پروگرام کے اندر میری جو شمولیت ہے وہ ریکارڈنگ کی حد تک ہوگی، تو میں انشاءاللہ آپ کو ریکارڈنگ پرووائڈ کر دیا کروں گا ٹائم پہ آپ کے لیکچر۔ جی بہت شکریہ۔ جی عمیر اللہ قریشی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میں قریشی ہیں، ضلع نوشہرہ سے تعلق رکھتا ہوں، اور ان شاء اللہ دور حدیث کے اور موجودہ ٹائم میں بس دعوت ہے، اور الحمدللہ مدرسے میں درس تدریس۔ جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ جی مولانا ثقلین عباس اوان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نام ثقلین عباس ہے جی، فراغت جامعہ امدادیہ فیصل آباد سے ہے، اور تعلق واق کینٹ سے ہے۔ صوفیت ایک مسجد میں خطابت ہے آپ واق کینٹ کے اندر ہی، اور اس کے علاوہ ہمارا ادارہ ہے جس میں ہم علماء، ٹیچرز، یوتھ اور والدین کی ٹریننگ کا کام کر رہے ہیں۔ اچھا جی ماشاء اللہ۔ جی ام ہانی قریشی صاحبہ۔ قاضی یاسر صاحب۔
جی بنت ولی جان صاحبہ. جی میری آواز آ رہی ہے آپ شرکا کو؟ جی ہاں. جی مجھے تو آ رہی ہے. جی قاضی یاسر صاحب تعارف کروا دیں. ہیرا فرزینہ صاحب ہیں, وہ کروا دیں تعارف. اگر آپ لکھ کر چیٹ باکس میں کرنا چاہیں تو وہاں بھی آپ اپنا تعارف بھیج سکتی ہیں. جی چلیں ان کا تعارف پھر لے لیتے ہیں. ہمارے جو منتظمین اساتذہ اکرام اور ادارے سے وابستہ احباب ہیں ان میں سے بھی ان کا بھی تعارف مختصر کر لیتے ہیں. واجد معاویہ بھائی, آپ اپنا مختصر تعارف کروا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد واجد معاویہ نام ہے, جامعہ نصرت العلوم گوجرانوالہ سے فراغت ہے اور شریعہ اکیڈمی سے اسی شعبے میں تخصص فقہ والارشاد میں تخصص کیا ہے, اور ابھی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں اسلام آباد میں ایم فل جاری ہے. اور اس کے علاوہ مختلف شارٹ کورسز وغیرہ وہ ہوتے رہتے ہیں فن صحافت اور تحریر و تحقیق وغیرہ کے حوالے سے, اور تاریخ وغیرہ وہ آپ سبھی حضرات کو تقریباً جانتے ہی ہیں سبھی. جی ماشاء اللہ. جی استاد جی مولانا ڈاکٹر وقار صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وقار احمد میرا نام ہے جی. مدرسہ نصرت العلوم گوجرانوالہ سے پڑھا ہوں. پی ایچ ڈی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ہے, مولانا عبید اللہ سندھی کے تفسیری افکار و تفردات پہ, اور آج کل ہری پور کی تحصیل خانپور میں گورنمنٹ ڈگری کالج خانپور میں پڑھا رہا ہوں. یہ مختصر سا تعارف ہے. جزاک اللہ. جی میرا نام محمد اسامہ قاسم ہے, اور 2019 میں جامعہ اشرفیہ لاہور سے میری فراغت ہے, اور شریعہ اکیڈمی درس نظامی شعبہ درس نظامی کے ساتھ ساتھ شعبہ آن لائن کو بطور کوآرڈینیٹر جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ سلسلہ ہمارا 1 سال کا جاری رہے گا. تو ابھی میں ابتدائی تعارف کے لیے واجد بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ مختصر ابتدائی تعارف جو ہمارے اس تخصص کا ہوگا وہ پیش کر دیں. اس کے بعد پھر انشاءاللہ ساجی مولانا ڈاکٹر وقار صاحب اور مولانا فضل الہادی صاحب گفتگو فرمائیں گے, اور جو چیزیں انہوں نے بتانی ہوں گی انشاءاللہ بتائیں گے. استاد جی مولانا فضل الہادی صاحب موجود نہیں ہیں؟ جی استاد جی سے میری بات ہوئی ہے, استاد جی نے جوائن کیا تھا لیکن ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. استاد جی نے اسکرین شاٹ بھی بھیجا ہے, تو کوئی نیٹ ورک کا ایشو ہے استاد جی کے پاس. صحیح. چلیں میں تخصص کا تعارف کروا دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ مزید ڈاکٹر وقار صاحب وہ تفصیلی طور پر اپنے ارشادات سے انشاءاللہ مستفید فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. صدق اللہ العظیم. امام ابو حامد الغزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, من لم یعرف احوال زمانہ فهو جاہل. اور اسی طرح سے علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے لکھا ہے, من جہل باہل زمانہ فهو جاہل. ان دونوں حضرات کے اقوال کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے
کہ جو شخص وہ پڑھا لکھا ہونے کے باوجود، علامہ صاحب ہونے کے باوجود، اگر اپنے زمانے کے شرور و فتن، بالخصوص نظریاتی فتن سے اگر وہ ناواقف ہے تو وہ جاہل ہے، اس کو پڑھا ہوا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اور بالکل یہی بات علامہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی سنی جاتی ہے کہ وہ بھی اس طرح کا نظریہ پیش فرماتے ہیں۔ اپنی ہم اسلاف کی اس لڑی میں چند شخصیات بطور خاص اگر دیکھیں، امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، یہ شخصیات وہ ہیں جو ہمارے اہل اسلام کے ہاں تو مسلم ہیں، لیکن مغرب میں بھی ان کی شخصیات اور ان کے علوم و افکار کو تسلیم کیا گیا۔ ان حضرات پر مختلف جگہوں سے پی ایچ ڈی مقالہ جات لکھے گئے ہیں، ایم فل مقالہ جات لکھے گئے، اور امام ابو غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور امام علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ، ان دونوں حضرات کے اقوال سے بھی جو ہمیں، اور ان حضرات دوسرے جن کا میں نے نام لیا، ان کے طرز عمل اور ان کے مزاج سے جو چیز ہمیں معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک عالم یا ایک عالمہ وہ کامل طور پر عالم یا عالمہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ روایات کے ساتھ ساتھ درایات پر بھی عبور اس کو حاصل ہو۔ روایات کے ساتھ ساتھ درایات سے مراد یہ ہے کہ علوم دینیہ کے ساتھ ساتھ جدید علوم، اس کا میں اپنی زبان میں ترجمہ اس طرح سے کرتا ہوں کہ علوم دینیہ کے ساتھ ساتھ جدید علوم سے اگر وہ متعارف ہے تو یہ کہا جا سکے گا کہ یہ ایک اچھا عالم ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تقاضا جو دور کا ہوتا ہے وہ ہر دور کے جدید علوم کا میں مہارت کا تقاضا ہوتا ہے، تو ہر دور کے جو جدید علوم ہوتے ہیں یا جدید افکار و نظریات ہوتے ہیں ان سے آگاہی حاصل ہو اور اپنے دینی علوم پر گرفت ہو تو وہ شخص معاشرے میں ایک کامل فرد کی شکل پیش کر سکتا ہے۔ ہمارے اس وقت دنیا میں چاروں طرف استشراقی تحریکات، جدت پسندی، تشکیکی اذہان، اس سمیت یہ تمام اپنی نظریاتی، سیاسی، اقتصادی اور فکری وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اطراف عالم میں ہلا بول رہے ہیں۔ ہمارے علوم دینیہ میں مدارس اسلامیہ جو ہیں، اگر ہم ان کا نظام تعلیم دیکھیں تو ہمارے جو اسلامی علوم ہیں ان پر تو ماشاءاللہ بہت اچھی گرفت کرواتے ہیں، اور یقیناً جو ہمارے ہاں بالخصوص وفاق المدارس کے تحت اسلامی علوم پر جو گرفت کروائی جاتی ہے وہ تقریباً کہیں بھی نہیں ہے، ایسا نظام نہیں ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے، جو ضرورت محسوس کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جدید افکار و نظریات کے حوالے سے ہمارے فضلاء کرام کو اتنی واقفیت ہونی چاہیے کہ وہ یہ اپنی طرف سے مائک بند رکھیں، یا مولانا اسامہ قاسم صاحب آپ ان کے مائک بند کریں۔ ہمارے فضلاء مدارس کے فضلاء کو جدید افکار و نظریات پر کم از کم اتنی گرفت ہونی چاہیے کہ انہیں پتہ ہو کہ یہ نظریہ، یہ فکر اور یہ فتنہ کیا ہے اور اس کا رد کیسے کیا جائے، اور اپنے اسلامی علوم پر اس کو ایک اچھی گرفت ہونی چاہیے۔ تو اسی فکر کے تحت اشریہ اکیڈمی میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ اشریہ اکیڈمی الحمدللہ فکری اور تعلیمی اعتبار سے ایک نام رکھتی ہے۔ تو اشریہ اکیڈمی کے جو تعلیمی اہداف ہیں ان میں شعبہ تخصص فی الدعوہ والارشاد کا اضافہ کیا گیا ہے تاکہ ہمارے دینی مدارس کے فضلاء یا وہ حضرات جو کسی یونیورسٹی سے اسلامک اسٹڈیز میں ایم فل کرتے ہیں یا پھر وہ ایم اے کرتے ہیں یا بی ایس کرتے ہیں، تو ان کو ہم ایک سالہ مختصر دورانیہ میں کچھ ایسے کورسز پڑھائیں جن کورسز میں ہم ان کے پڑھے ہوئے تمام کے تمام علوم پر ایک مرتبہ ان کی نظر ثانی بھی کروا دیں، ان کی دہرائی بھی ہو جائے، اور اس کے بعد زمانے میں، رواں زمانے میں جو جدید
علوم ہیں، جدید افکار ہیں، جدید نظریات ہیں، تو ان سے ان کو متعارف کروائیں تاکہ وہ اسلام کی تنفیذ کے لیے اور اسلام کی تبلیغ کے لیے عملی جدوجہد کر سکیں۔ گویا ہمارے اس تخصص کا ہدف یہی ہے کہ فضلاء و فاضلات کو علوم اسلامیہ میں مہارت کے ساتھ ساتھ جدید فکر و فلسفہ سے آگاہی فراہم کرنا اور دعوت دین کے جدید تقاضوں سے روشناس کرانا ہے، تاکہ بدلتی دنیا میں تبلیغ و تنفیذ اسلام کی مؤثر جدوجہد کی جا سکے۔ یہ ہمارا اس تخصص کا مختصر تعارف ہے، اور یہ ہماری فکر ہے، اور یہ ہمارے اس تخصص کا ہدف ہے۔ اور اس کے اگر میں تعلیمی منہج کے حوالے سے بات کروں تو اس کا تعلیمی منہج اس طرح سے عموماً تخصصات یا پھر کوئی بھی تعلیمی نظام ہو اس کو کتابوں کی شکل میں پڑھایا جاتا ہے، کتابیں شامل نصاب ہوتی ہیں، سبکن وہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن ہم نے اس سے علاوہ ایک ایسی اس فکر کے تحت کہ ہمارے وہ فضلاء و فاضلات جو مکمل وقت نہیں دے سکتے، یا تو وہ اپنی کسی تعلیمی اعتبار سے مصروفیت ہے ان کی، یا پھر تدریسی اعتبار سے، یا پھر کسی اور کام کاج کے حساب سے، تو ان کے لیے ایسا ایک مخصوص وقت طے کیا جائے جس میں ان کو یہ چیزیں پڑھائی جائیں۔ تو اس کے لیے ہم نے یومیہ 1 گھنٹے کی کلاس رکھی، اور ساتھ اس کے 1 گھنٹے کا مطالعہ رکھا، اور ہفتے میں 5 دن کلاسز ہوا کریں گی انشاءاللہ۔ وہ بقیہ مزید تفصیل ڈاکٹر وقار صاحب انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ گویا ہمارے اس تخصص میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ 5 تقریباً کورسز پڑھائے جائیں گے۔ 5-6 کورسز ہم نے جو شامل کیے ہیں، میں آگے بتاتا ہوں وہ کون سے کورسز ہیں۔ اور روزانہ ایک کورس، ایک معلم کے ذمہ ایک کورس ہوگا، اور وہ روزانہ اس کے متعلق ایک لیکچر دے گا۔ گویا ہمارا سب سے پہلے تو ایک تمہیدی سیمسٹر ہوگا، جو ہمارا ابھی تقریباً یہ ہفتے سے انشاءاللہ اس کی پہلی کلاس ہوگی، اور عید الاضحیٰ سے پہلے وہ مکمل ہو جائے گا، اور اس کی پریزنٹیشن بھی پیش کر دی جائے گی۔ اس میں آپ کو انشاءاللہ مختلف علوم اسلامیہ کے علوم اسلامیہ کی تاریخ اور تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، آپ کو ان سے متعارف کروایا جائے گا۔ پھر بقرہ عید کے بعد ہمارے جو 3 سیمسٹر ہوں گے کورس ورک کے، ان میں سے ہر سیمسٹر تقریباً 2.5 ماہ پر مشتمل ہوگا، اور اس میں جو ہمارے اہداف ہیں، جو 5-6 ہم نے کورسز بیچ میں شامل کیے ہیں، ان کے متعلق انشاءاللہ روزانہ ایک معلم ایک اپنے کورس پر لیکچر دے گا۔ مثال کے طور پر حضرت مفکر اسلام صاحب علامہ زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ انشاءاللہ آپ حضرات کو سماجیات و سیاست پڑھائیں گے حجت اللہ البالغہ کی روشنی میں، اور ان کی کلاسز تقریباً ہفتہ اتوار منگل بدھ، یہ 5 دن ہمارے پکے ہیں، اور یہ انشاءاللہ ہم آپ کو جلدی شیڈول بتا دیں گے کہ ہفتے کو کون سے کورس کی کلاس ہوگی، اتوار کو کون سے کورس کی ہوگی، سوموار کو کون سے کورس کی ہوگی، یہ انشاءاللہ ہم آپ کو جلدی بتا دیں گے، اسباق شروع ہونے کے ساتھ ہی بتا دیں گے۔ بہرحال ہمارے جو 5-6 کورسز ہیں وہ یہ ہیں: ایک سماجیات کا ساتھ ہے، یہ علامہ زاہد الراشدی صاحب پڑھائیں گے۔ ایک تقابل و تعارف ادیان، کہ ادیان کا عموماً آپ نے غور کیا ہوگا کہ تقابل پڑھایا جاتا ہے لیکن تعارف نہیں کروایا جاتا۔ ہمارا انشاءاللہ تعارف ادیان بھی ہوگا، حضرت استاد محترم مولانا مفتی فضل الحادی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ انشاءاللہ ادیان کا تعارف پڑھائیں گے، اور ساتھ جغرافیائی ان کا محل وقوع کہ یہ ادیان اللہ کی طرف سے یہ دین کہاں اتارا گیا، اور ان کے ماننے والے پیروکار کہاں تھے، اور پھر وہاں سے کہاں کہاں یہ پھیلے، یہ چیزیں تعارف کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جغرافیائی محل وقوع، اور اس کے بعد ان کے نظریات وغیرہ۔ تو یہ تقابل و تعارف ادیان ایک مکمل کورس، ہمارا پورا سال یہ کورس چلے گا۔ اور ایک کورس سماجیات و سیاست حجت اللہ البالغہ کی روشنی میں علامہ زاہد الراشدی صاحب جو پڑھائیں گے، وہ بھی انشاءاللہ پورا سال 1 دن چلا کرے گا۔ اس کے ساتھ جو تیسرا ہے ہمارے ڈاکٹر وقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ انشاءاللہ علم الدعوہ والجدل اور اس کے جدید تقاضے، کہ دعوت کیا چیز ہے، حضور علیہ السلام کا دعوت میں کیا اسلوب تھا، دعوت کے آداب کیا ہیں، دعوت کے اسالیب کیا ہے، قرآن کریم کا طریقہ دعوت کیا ہے، اور اس کے جدید تقاضے کیا ہیں، اور اسلام کے بہت بڑے مبلغین اور دعات کون سے ہیں، یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کو اس سیمسٹر میں اس کورس میں پڑھائی جائیں گی، اور یہ بھی پورا سال چلے گا انشاءاللہ۔
اس کے بعد اصول تحقیق اور اسلام کا نظام معیشت، یہ دو کورسز ایک جگہ جمع کیے ہوئے ہیں۔ پہلے سیمسٹر میں انشاءاللہ یہ ہمارے ڈاکٹر رشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ ان کا میں مختصر تعارف بھی کروا دیتا ہوں۔ انہوں نے ان کی فراغت حضرت ان کی فراغت دارالعلوم کراچی سے ہے نا؟ جی بالکل، دارالعلوم کراچی سے 2008 دارالعلوم کی۔ کراچی سے ان کی فراغت ہے، 2008 کی ان کی دارالعلوم کراچی سے فراغت ہے، اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، اور اس وقت گوجرانوالہ میں اسلامیہ کالج میں وہ پروفیسر ہیں، بلکہ شعبہ اسلامک سٹڈیز کے وہ باقاعدہ وہاں کوآرڈینیٹر ہیں، اور اشریعہ کے مدرس بھی ہیں، اور علامہ زاہد راشدی صاحب کی فکر کے بہت اچھے امین ہیں۔ تو وہ انشاءاللہ پہلے سیمسٹر میں اپنے کورس کے طور پر وہ اصول تحقیق آپ لوگوں کو پڑھائیں گے، اور اس کے بعد پھر ان کا دوسرے سیمسٹر میں اسلام کا نظام معیشت آ جائے گا، اور تیسرے سیمسٹر میں جو علامہ زاہد راشدی صاحب کے سیاسات والا حصہ ہے اس کا کچھ بقیہ ڈاکٹر رشید صاحب پڑھائیں گے۔ اور اگلا جو کورس ہے وہ ہے مغربی فکر و فلسفہ کا فہم اور رد، تو یہ میرے ذمہ ہے انشاءاللہ، آپ لوگوں کو پڑھایا جائے گا سب سے پہلے فلسفہ یونان اور فلسفہ اسلام کا مختصر تعارف وغیرہ کروا کر، تو پھر اس کے بعد ہم فلسفہ مغرب شروع کریں گے، ان کی بنیادی شخصیات کون ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، کیسے مغرب کے فلسفے کا آغاز ہوتا ہے، پھر آگے بڑھ کر ان کے جو معاصر فلسفات ہیں مختلف، اور پھر ان کا جو مغربی تہذیب ہے، مغربی فکر ہے، اور ان کے جو اسلام کے اوپر اعتراضات ہیں، ان کے مختلف متعارف کردہ جو نظام ہائے زندگی ہیں، یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کو مغربی فکر و فلسفہ کے فہم اور رد کے طور پر پڑھائی جائیں گی۔ تو یہ ہمارا انشاءاللہ کورسز ہوں گے، اور ان کے علاوہ کچھ ہمارے پاس مہمان مدرسین بھی ہیں۔ مہمان مدرسین انشاءاللہ ہم جیسے ہی بیچ میں ہمیں جہاں بھی موقع ملے گا کسی مہمان مدرس سے انشاءاللہ ہم ان کو، جس میں وہ اسپیشلسٹ ہیں، مثلا ہم ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی کی بات کر لیں، وہ الہاد کے حوالے سے کافی اسپیشلسٹ ہیں، تو الہاد کے حوالے سے ہمیں کوئی لیکچر کروانا ہوا انشاءاللہ ہم ان سے وقت لیں گے، وہ آپ کو لیکچر دیں گے۔ اسی طرح کسی اور شخص کے مثلا ڈاکٹر زاہد صدیق مغل کو دیکھ لیں، وہ علم الکلام میں مہارت رکھتے ہیں، تو ڈاکٹر زاہد صدیق مغل کو ہم انشاءاللہ مدعو کریں گے، وہ آپ کو علم الکلام کے حوالے سے لیکچر دے دیں، وہ اعزازی لیکچرز ہوں گے انشاءاللہ۔ تو باقی یہ ہمارے کورسز ہیں، ان کا آگے طریقہ کار کیا ہوگا پڑھانے کا، ان کے امتحانات کس طرح سے ہوں گے، اور آپ لوگوں کے ذمہ کیا کیا چیزیں ہوں گی، وہ انشاءاللہ ڈاکٹر وقار صاحب بیان فرمائیں گے، اور استاد جی مولانا فضل الحدیث صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی انشاءاللہ اپنے ارشادات عالیہ سے مستفید فرمائیں گے، اور میری گفتگو یہیں تک تھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جی حضرت مولانا ڈاکٹر وقار احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام، جی حضرت آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام حضرات کو خوش آمدید۔ اس کورس کے حوالے سے دو تین باتیں صرف میں جو تعارف مولانا واجد صاحب نے بہت اچھا کروا دیا، وہ چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، بس دو باتیں صرف یہ کہنا چاہوں گا۔ اول تو یہ کہ اس کی اس وقت ضرورت کیا ہے۔ تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جتنے شرکاء ہیں سبھی ایسے ہیں کہ جنہوں نے یا تو درس نظامی مکمل کیا ہوا ہے، اساتذہ ہیں، یا پھر کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے بی ایس اسلامیات کیا ہوا ہے، یا بی ایس اسلامیات کے آخری سیمسٹرز میں چل رہے ہیں، اس طرح کے ہیں۔ تو اس میں اب اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو ہم نے مدرسے میں، کالج میں ٹیکسٹ کو پڑھا ہے، کتابیں پڑھی ہیں، اب ان کتابوں کی عملی تفہیم کیا ہو سکتی ہے، کس طرح ہوگی، ہمیں مختلف حالات پیش آتے ہیں، مختلف مواقع پیش آتے ہیں، ان حالات ان مواقع پہ ہم اپنے علم سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ چیز ہم نے کتابوں میں نہیں پڑھی، یہ چیزیں ہم انشاءاللہ اس کورس میں سیکھیں گے۔ اور حضرت استاد گرامی مولانا زاہد راشدی صاحب، ان کی زندگی کے تجربات، اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر جو ہمارے سینئر اساتذہ ہوں گے ان کے تجربات سے ہم یہ چیزیں سیکھیں گے، اور اس کی ضرورت ہمیشہ ہر دور میں رہی ہے۔ 1905 میں دارالعلوم دیوبند کے فضلاء کی پہلی ایک مشترکہ تنظیم بنی جمیعت الانصار۔ جمیعت الانصار کے جو
بنیادی اہداف میں لکھا گیا۔ جمعیت الانصار کے بانیان میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن تھے، ان کے ساتھ مولانا حافظ محمد احمد تھے، جبکہ ناظم جمعیت الانصار کے تھے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی۔ تو دارالعلوم دیوبند کے تمام بڑے لوگ اساتذہ وہ اس میں شامل تھے، بلکہ برصغیر کے سارے ہی بڑے لوگ اس میں تھے۔ جمعیت الانصار کے بنیادی جو اس کا دستور لکھا گیا اور اغراض و مقاصد لکھے گئے، اس میں یہ بات شامل کی گئی کہ جو لوگ ہمارے پاس پڑھ کے فارغ ہو گئے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ براست مارکیٹ میں نہ جائیں، سوسائٹی میں نہ جائیں، جب تک کہ 1 سال تربیتی کورس اس طرح کا نہ کر لیں کہ سوسائٹی میں کیا کام کرنا اور کس طرح سے کرنا ہے، وہ کورس ہمارے پاس کر لیں، رہ کے 1 سال عملی مشق کریں، اس کے بعد پھر سوسائٹی میں جائیں جہاں جو بھی کام ان کو ملتے ہیں مختلف میدانوں میں، وہ جا کے یہ کام کریں۔ تو یعنی یہ بات اس زمانے میں حضرت شیخ الہند کی رہنمائی میں مولانا عبید اللہ سندھی لکھ رہے تھے، جس زمانے میں پڑھنے والے براست حضرت شیخ الہند سے پڑھ رہے تھے۔ شیخ الہند برصغیر کے شاہ ولی اللہ کے بعد سب سے زیادہ مؤثر عالم گزرے، یعنی شاہ ولی اللہ کے بعد ایسی شخصیت صرف شیخ الہند ہے کہ ہر مکتب فکر میں لوگ ان کے شاگرد ہیں، ایک جامع شخصیت ہیں۔ تو وہ اپنے شاگردوں کے بارے میں یہ بات چاہ رہے تھے کہ ایسے لوگوں سے ہم یہ لوگ 1 سال تربیتی کورس کریں، سیکھیں، اس کے بعد مارکیٹ میں جائیں، پھر سوسائٹی میں جائیں، تاکہ انہیں سوسائٹی میں کام کرنے کا طور طریقے پتہ چل جائیں کہ کیا کام کرنے ہیں، کیسے کرنے ہیں۔ تو آج تو اس اعتبار سے ہمیں پھر اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور عملاً بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ یعنی میں اپنی زندگی کا یہ کہتا ہوں کہ 8 سال میں نے باقاعدہ مدرسے میں پڑھا، ان 8 سالوں میں میں نے مولانا زاہد الراشدی صاحب سے بھی پڑھا، باقی اساتذہ سے بھی پڑھا، لیکن ان 8 سالوں کا فوائد ایک طرف، اور شریعہ اکیڈمی میں جو میں نے مولانا زاہد الراشدی صاحب کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارا، وہ ایک طرف فضا ہے کہ اس میں نے پھر ان سے براست بہت ساری چیزیں سیکھی، پوچھی، مکالمہ کیا، سوال جواب کیے، اس میں بندے کو پھر ان کے تجربات سے فائدہ ہوا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ تو یہی اس کورس میں بھی ہمارا ہدف ہوگا کہ ہمارے یہاں پہ جتنے رفقا ہیں وہ یہ بات سیکھ جائیں کہ سوسائٹی کے تقاضے کیا ہیں، اور مختلف مواقع پہ ہمیں سوسائٹی میں مشکلات کیا پیش آتی ہیں، ان مشکلات کا حل کیا ہے، کس طرح سے ہے، تاکہ ہمیں سوسائٹی میں سہولت رہے۔ اس کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے کیسے؟ تو پڑھنے کے حوالے سے ہم اس میں جو ہمارا طریقہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ حضرت استاذ گرامی تو باقاعدہ لیکچر دیں گے مولانا زاہد الراشدی، باقی اساتذہ کے بھی لیکچرز ہوں گے، اس کے ساتھ رہنمائی کی جائے گی آپ کی کہ فلاں کتاب کے اس باب سے اس باب تک، اس صفحہ سے اس صفحہ تک کتنا پڑھ لیں۔ وہ جو کچھ آپ پڑھ لیں گے اس پہ آپس میں مکالمہ ہوگا، آپ اپنا اصل مطالعہ پیش کر دیں گے، جو استاد ہوگا وہ بھی اس کو پڑھے گا، استاد اس پہ اپنی تجربے کو پیش کر دے گا۔ تو اس طرح سے باہم سوال جواب مکالمے کی نشست سے ہم اس میں سیکھیں گے۔ اسی طرح مختلف اوقات پہ ورکشاپس ہوں گی، پریزنٹیشنز ہوں گی، اور جو ہماری زیادہ کوشش رہے گی اس سال سے وہ یہ ہوگی کہ ہر سمسٹر میں، یعنی اس کے ہمارے پاس 4 سمسٹر ہیں، پہلا تمہیدی سمسٹر ہے، اس میں صرف اتنا ہوگا کہ جو درس نظامی پڑھے ہوئے لوگ ہیں یا بی ایس اسلامیات کیے ہوئے ہیں ان کو ایک اوور ویو سا ہو جائے، ایک تعارف سا، جو چیزیں پڑھی ہوئی ہیں ان کی ذرا یاد دہانی ہو جائے، بس اس میں بھی سب کی نہیں، ذرا اہم اہم امور کی چیزوں کی، یعنی تاریخ حدیث کے حوالے سے تھوڑا سا یاد دہانی کے طور پہ 1-2 لیکچر ہو جائیں، تاریخ تفسیر کے حوالے سے، تصوف کے حوالے سے، تعریفی یہ ہوگا، تاریخ فقہ و اصول فقہ کے حوالے سے۔ تو یہ پہلا سمسٹر تو صرف تعریفی ہے اور 1 ماہ کا ہے۔ دوسرے ماہ سے جب ہماری باقاعدہ شروع ہوں گی کلاسز، تو اس میں ہمارے پاس 5 الگ الگ کورسز ہوں گے اور ان پہ باقاعدہ درس ہوں گے، لیکچر ہوں گے۔ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان سب کے اوپر آپ حضرات ایک ایک مقالہ لکھیں، مقالہ لکھنے کی آپ کو مشق کروائی جائے گی، اور اس مشق کے ساتھ ساتھ آپ کی موقع با موقع جب آپ اپنے لیے عنوان منتخب کر لیں گے، وہ عنوان انہی چیزوں میں سے ہوگا جو ہماری پڑھی ہوئی ہیں،
یا جو ہم ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوں گے تاکہ ہمیں لکھنے میں مطالعہ کرنے میں سہولت رہے، اس پہ آپ لوگ ایک مقالہ لکھیں گے، اس مقالے سے کو کوشش کریں گے کہ آگے چل کے شائع بھی کر دیا جائے کہ اس وقت اپنی بات کو پہنچانے کے جو طریقے ہیں اس میں جہاں یہ ہے کہ آپ گفتگو کا فن سیکھیں، وہیں پہ اس سے زیادہ مؤثر ہے کہ لکھنے کا فن سیکھا جائے، اور جو چیز لکھ لی جاتی ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے، یعنی علم تو ہے ہی لکھنے سے نا، پہلی وہی اسی سے اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو لکھنے کے ساتھ علم ہے کہ پڑھیں، اور اس کے بعد قلم کے ساتھ علم ہے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس میں یہ ہو۔ امتحانات آج سمسٹر میں آپ کی پریزنٹیشن بھی ہوگی، اسائنمنٹ ہوگی، وہ اسائنمنٹ اس طریقے سے ہوگی کہ وہی اسائنمنٹ آپ کا مقالہ بن جائے، اور پھر امتحان کے لیے ہم گوگل فارم پہ کوشچن شیئر کیا کریں گے، اور آپ کے پاس ٹائم ہوگا 24 گھنٹے کا، اس 24 گھنٹے میں آپ اس کا سوال کا جواب اس کا لکھ کے واپسی اپلوڈ کر دیں گے، بالکل انہی میں سے جو چیزیں پڑھی ہوں گی اسی میں سے سوال جواب ہوں گے۔ اور دوسری ترتیب ایک اور ہم ابھی بنا رہے ہیں کہ اگر ممکن ہوا تو ایک بالمشافہ ورکشاپ بھی 1 یا 2 کریں، اس کے حوالے سے بھی فائنل نہیں ہوا، انشاءاللہ اس کی بھی ترتیب بنا رہے ہیں۔ یہ مختصر سا تعارف اور پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، باقی آپ حضرات کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو وہ کہہ دے۔ اساتذہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایسے لوگ ہوں جو اپنے فن کے ماہر ہوں، یعنی سب سے پہلے ہمارے شیخ ہوں گے مولانا زاہد راشدی صاحب، الحمدللہ مولانا راشدی اس وقت ایک ایسی شخصیت ہیں ہمارے پاس کہ ملک بھر میں ان کے درجے کی شاید ہی کوئی اور شخصیات ہوں، یا چوٹی کے جو 2 4 5 علماء ہیں ان میں سے ایک وہ ہیں کہ جو 1965 66 سے سیاست میں، تعلیم میں، تحریکی زندگی میں، مختلف چیزوں میں شریک تھے، ہیں اور اب تک چل رہے ہیں، یعنی نصف صدی سے زائد ان کو عملی زندگی میں ہو گئے، اور اس میں انہوں نے بہت سارے نشیب و فراز دیکھے، بہت ساری چیزیں دیکھی، بہت کام کیا، تو ان کے تجربات سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب حجت اللہ البالغہ کے منتخب ابواب وہ ہمیں پڑھائیں گے۔ ایسے ہی ہمارے اساتذہ میں مولانا فضل الحادی صاحب ہوں گے جو مستقل پڑھائیں گے۔ مولانا فضل الحادی گو کے عمر میں تو ابھی 50 کو نہیں پہنچے، لیکن علم میں، اپنے علمی صلاحیتوں میں وہ بڑے بڑے فضلاء، بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں، جن پہ مولانا زاہد الراشدی، مولانا تقی عثمانی اور اس طرح کے بڑے لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہمارے مہمان مدرس ہیں وہ بھی ایسے لوگوں کو ہم منتخب کریں گے کہ جو اپنے فیلڈ میں ماہر ترین علماء میں شمار ہوتے ہیں، جیسے ہمارے پاس ایک بہت بڑا نام ہے مفتی محمد زاہد جامعہ امدادیہ فیصل آباد کے، بہت بڑی شخصیت ہیں، کوشش کریں گے کہ ہم مہمان مدرس کے طور پہ کچھ لیکچر ان کے کروائیں۔ اس طرح سے تقابل ادیان اور علم الکلام پہ زاہد صدیق مغل ہیں، ان کے لیکچر کی کوشش کریں گے۔ ندیم الواجدی ہیں امریکہ سے، ان کی کوشش کریں گے، اور ایسے یعنی جو جو لوگ اپنی اپنی فیلڈ کے فن کے ماہرین ہیں ان سے رابطہ کر کے کوشش ہم کریں گے کہ ان کے لیکچر اس میں کروائیں۔ اس سارے کام میں ہدف، مقصد ہمارا یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ تیار ہو جائیں جو جدید تہذیب کو سمجھیں اور جدید تہذیب کو سمجھ کر اس کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ ہمارا اس میں سب سے اہم بنیادی ہدف یہ ہے۔ باقی اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارا کوئی اور ہدف نہیں، اور طلباء کرام سے بھی میں یہی چاہوں گا کہ آپ حضرات کی کوشش، اپنی نیت، اپنا ہدف یہی رکھیں کہ ہم نے تہذیب مغرب کو سمجھنا ہے، دین اسلام کو سمجھنا ہے، اور پھر یہ جو اس وقت دنیا میں تہذیبی جنگ چل رہی ہے اس جنگ میں ہم نے اسلام کا دفاع کرنا ہے، اور اپنے سوسائٹی کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور آگے آنے والی نسلوں تک منتقل بھی کرنا ہے۔ یہی اس میں بنیادی ہدف ہے۔ رہ گیا
مسئلہ اس میں جو ہم نے فیس وغیرہ رکھی ہوئی ہے وہ صرف اس لیے ہے تاکہ آپ لوگوں کو پابند کیا جا سکے، وہ انتظامی اس میں ہے۔ باقی وہ فیسیں ایسی تو ہیں نہیں کہ جو جن کو فیسیں کہا جاتا ہے، یہ صرف ایک پابندی اور سلسلے کی چیزیں ہیں۔ اصل ہدف مقصد وہ ہے صرف کہ ہم دور جدید کے تقاضوں کو سمجھیں، اس کے مطابق اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کریں، جو ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع پہ کہا تھا کہ جو لوگ موجود ہیں وہ اس کو غائبین تک پہنچائیں، تو یہ ہم آنے والے لوگوں تک کیسے پہنچا سکتے ہیں، بس یہی اس کا ہدف ہے، مقصد ہے۔ اب زیادہ وقت آپ کا میں نہیں لیتا ٹائم، کیونکہ ہمارے پاس مجھے لگتا ہے 15 منٹ باقی رہ گئے ہیں نماز میں، تو آپ لوگوں میں سے جس کسی نے جو کہنا ہو، کوئی سوال جواب ہو تو آپ فرمائیے۔ اگر مولانا فضل الحادی صاحب ہیں تو ٹھیک، نہیں تو پھر آپ حضرات۔ جی اسامہ بھائی۔ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ استاد جی۔ استاد جی مولانا فضل الحادی صاحب مختصر گفتگو فرما لیں اپنے عنوانات کے حوالے سے اور ہمارے اس تخصص کے حوالے سے، اس کے بعد انشاءاللہ سوالات کا سیشن کر لیتے ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بہت زیادہ شکریہ جی حضرت مولانا واجد معاویہ صاحب کا، ان کے ارشادات ہم نے سنے، اور حضرت مولانا ڈاکٹر وقار احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی کا بہت زیادہ شکریہ، شفقت فرمائی، وقت دیا انہوں نے اور ہماری رہنمائی کے لیے گراں قدر ارشادات پیش کیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حوصلہ اور ہمت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ہم سب نیت کریں گے تو نیت المؤمن خیر من عملہ، نیت بنیاد ہوتی ہے پھر اپنے نتائج فراہم کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سب تیار رہیں گے، جیسے حضرات ہمیں چلائیں گے انشاءاللہ چلیں گے۔ ابھی کسی نے کوئی ارشاد فرمانا ہو تو ہماری طرف سے یہی جی کسی گزارش۔ طالب علم کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ دونوں ہمارے بڑے اساتذہ کرام موجود ہیں تو آپ کو انشاءاللہ جواب دیں گے۔ کسی بھائی نے کوئی سوال پوچھنا ہو کسی بھی حوالے سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بقیہ یہ ہے کہ آپ سب کی حاضری جو ہے وہ اس کورس میں لائیو کلاس میں بہت ضروری ہوگی، تو انشاءاللہ جو شرکاء حاضر ہوں گے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ان کی لسٹ ہم گروپ میں بھیج دیا کریں گے۔ جی بقیہ کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی حضرات اکرام، ہمیں خاموش بیٹھنے والے اسٹوڈنٹ نہیں چاہیے، آپ لوگ بولیں، کوئی سوال جواب، کوئی اپنی تجویز، کوئی بات آپ کہیں بیچ میں۔ السلام آپ تو علیکم ماشاءاللہ ورحمۃ سارے علماء ہیں۔ جی اللہ۔ اسامہ بھائی جی ایک رائے یہ کلام ہے صاحب۔ کہ اساتذہ کرام سے استفادے کے لیے اگر اساتذہ کرام کے نمبر واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دیے جائے تاکہ جو ساتھی متعلقہ جی استاد جی سے کوئی گروپ استفادہ کرنا جی چاہیں ٹھیک کلاس ہے۔ کے علاوہ۔ جی جی گروپ میں اساتذہ کرام موجود ہیں، لیکن دوبارہ بھی اساتذہ کرام کے تعارف کے ساتھ نا مختصر سا میسج بنا کے انشاءاللہ گروپ میں شیئر کر دیں گے۔ یہ اچھا مشورہ ہے آپ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت میں کتابوں کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم مطالعے کے لیے کون کون سی بکس مطلب خرید لیں اور ان کے اوپر ہم مطالعہ کریں، اس کے حوالے سے بھی اگر تو بتا دیا جائے گروپ میں یا ادھر تو بہتر و مناسب ہوگا، جو ہمارے موضوع اور ہمارے کورسز کے حوالے سے ضروری کتب ہو ان کے بارے میں تھوڑا بتائیے۔ السلام علیکم۔ جی ہم انشاءاللہ یہ کہیں گے کہ ہر جو سبجیکٹ، جو موضوعات جن پہ لیکچر ہوں گے ان سے متعلقہ کتب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور پہلے آپ کو بتائیں گے، یعنی حضرت شیخ کے علاوہ باقی تمام جتنے لیکچر ہوں گے اس میں ہم آپ کو پہلے کہیں گے کہ اس صفحے سے اس صفحے تک اتنا پڑھ کے آئیں۔ وہ کتابیں ہم جو آن لائن دستیاب ہیں وہ ساری گروپ میں شیئر کریں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ، اور تقریباً سبھی کتابیں ساتھ میں دستیاب ہیں تو ساتھ میں ہم آپ کو بھیج دیں گے۔ باقی جو حضرات چاہیں تو وہ ہارڈ کاپی بھی خرید سکیں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر جی، عرض کرنا تھا کہ کل سے کلاس شروع ہوگی یا ہفتے سے شروع ہوگی، اور کلاس کا وقت کیا ہوگا؟ جی یہ میں گزارش کر دوں کہ جو ہماری پہلی کلاس ہے وہ انشاءاللہ ہفتے سے شروع ہوگی، اور استاد جی مولانا زاہد راشدی صاحب کی کلاس کا ہمیں جو اس سال وقت ملا ہے وہ عصر کے بعد کا وقت ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو وقت ہوگا انشاءاللہ ہفتے والے دن آپ کو بتا دیں گے۔ آپ نے بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہفتے والے دن عصر کے بعد استاد جی مولانا زاہد راشدی صاحب کی کلاس ہوا کرے گی مستقل۔ جی بقیہ کلاسز جو ہیں انشاءاللہ وہ مغرب کے بعد اسی وقت میں ہوں، ساڑھے 7 بجے انشاءاللہ شروع ہوا کریں گے۔ انشاءاللہ۔ جی اور کوئی صاحب کچھ کہنا چاہیں تو بتائیے۔ سر جی، مولانا وقار صاحب، محمد عمر فاروق عرض کر رہا ہوں۔ سر جی، یہ جی پوچھنا جی چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں پنجاب میں جو ہے وہ پنجابی کی آڑ میں سکھ مذہب کو جو ہے وہ بڑا پروموٹ کیا جا رہا ہے، جی جی تو اس میں ابھی سکھ کافی زیادہ آتے بھی ہیں، اور پورا پورا گاؤں جو ہے ان کا استقبال بھی کرتا ہے، اور وہاں لاہور میں کچھ ادارے ہیں جو پنجابی زبان کے پرچار کے لیے پنجابی کی آڑ میں جو ہے وہ سکھوں کو نا ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس میں سکھوں کو دعوت دینے کے لیے اسلوب دعوت کیا ہونے چاہیے؟ جی انشاءاللہ مولانا فضل الحادی صاحب تقابل ادیان پہ جو پڑھائیں گے تو اس میں سکھوں کے حوالے سے بھی بحث آئے گی انشاءاللہ، جی اور پھر اسلوب دعوت کیا ہونے چاہیے انشاءاللہ وہ بھی ضمن باتیں آتی رہیں گی ساتھ ساتھ۔ جی، کیونکہ استاد جی یہاں پہ ابھی سکھوں کی اتنی لابنگ ہو چکی ہے کہ وہ پنجاب میں کافی جگہوں پہ سکھوں کی جو زبان ہے گرمکھی جو ہے وہ فری جی اس کے کورسز کروائے جا رہے ہیں، اور کی سرٹیفکیشن ہے، اور سرکاری سطح پہ بھی۔ جی ہاں اور یہاں پہ پنجابی کا ایک ادارہ ہے پلاک کے نام سے قذافی اسٹیڈیم کے ساتھ، تو یہاں پہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ورلڈ پنجابی کونسل ہے جو ساری یہ کر رہی ہے، اور اس کے بعد اور بھی کافی لوگ جو انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں جو اسی کو یعنی سکھوں کو ایک ہیرو بنانے کی غرض سے اس مذہب کو جو ہے سارا کچھ وہ اپنا کر رہے ہیں۔ اور مجھے ابھی تک کوئی ایسا پلیٹ فارم نظر نہیں آیا جو اس پہ بھی سکھوں میں جو نظریات ہیں یا ان میں لوگوں کو کچھ اپنی اسلام کے بارے میں یا ان کو کچھ بتا سکے۔ ہاں، اصل میں ہوتا یہی ہے کہ مختلف ریاستوں کی مختلف قوموں کی کچھ سیاسی ضرورتیں ہوا کرتی ہیں۔ اس جی وقت جی ہمارے ملک میں جو سکھوں کو بڑا ہیرو بنایا جا رہا ہے یہ ہماری ریاست کی سیاسی ضرورت ہے، اس کے جی تحت یہ جی کام کریں جائے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، اور پھر انڈین پنجاب کے اندر سکھ ہیں وہ بھی اقلیت میں ہیں، تو ان کا وہاں حکومت کے ساتھ کلیشز ہیں، ہمارے لوگ اسے کیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ تو اس موقع مجھے پہ جی اس موقع استاد پہ جی دائی کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ ان جی مواقع کو دیکھ کے اپنے لیے مواقع پیدا کرے۔ جیسے اب ہماری معاشی ضرورت ہے، چین کے ساتھ جی ہمارے بڑے گہرے روابط ہیں، چین اپنی معاشی ضرورت کی وجہ سے ڈرا رہا ہے، تو اب یہاں پہ دائی کا کام یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ میرے لیے کہاں کا مواقع پیدا ہو رہے ہیں، کہ جو لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ادھر کنورٹ ہوں ان کو ادھر لے جی، کے آئیں۔ کیونکہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ کافی ان سے جو ہے انسپائر بھی ہوتے ہیں، ان سے ساری چیزیں لیتے ہیں پنجابی کی آڑ میں، تو پھر اس میں اپنے بابے کا جو ہے وہ جس کو پیغمبر مانتے ہیں وہ گرو نانک، اس کو بھی جو ہے وہ جی اس میں ساتھ ساتھ اس کا بھی ٹچ وہ دے دیتے ہیں، اور جی جی نوجوان نسل کافی ان سے متاثر ہے۔ اکثر چینلوں نے اپنی پنجابی پوڈ کاسٹ بھی شروع کر لی ہے۔ ہمارا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو پنجابی میں سیرت کو بیان کر سکے یا پنجابی میں کوئی دعوت کی بات کر سکے، علماء میں مجھے ابھی تک کوئی نظر نہیں آیا۔ تو بس انشاءاللہ اب آپ بنیں گے نا؟ جی انشاءاللہ، آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ سارے ذات اس میں کچھ اپنے اہداف طے کریں، اور جی یہی جو کچھ استادی سے ہم سیکھیں گے اس کو اس میں جی انشاءاللہ کریں گے، یعنی چینی ہے، سکھ ہیں، ان لوگوں کو ہم اپنا ہدف بنا کر دعوت کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ، کیونکہ میں نے وہ ابھی زبان سکھوں کی سیکھی بھی ہے، میں آپ سے اپنے بارے میں بتاؤں سر جی، تو وہ اس حوالے سے جو ہے نا وہ کافی لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے ان سے، لیکن وہ اپنا کام بڑی نا تیزی سے کر رہے ہیں سر جی۔ جی منظم ہے اور نا، وہ منظم کام کر رہے ہیں، ہم لوگ جی جی منظم نہیں ہیں ابھی تک۔
جی، تو ایون کہ وہ انہوں نے اپنی جو ان کی مذہبی کی جو کتاب ہے ان کی اپنی گرو جی گرنتھ جی صاحب کا ترجمہ عربی میں تقریباً 200 کے قریب زبانوں میں انہوں نے وہ کر چکے ہیں، ایون کہ اچھا عربی میں بھی کر دیا انہوں نے. ہمارے اچھا. ہاں اس پنجابی میں سیرت کی زبان، سیرت میں کتاب موجود ابھی تک نہیں ہے کوئی. چلیں انشاءاللہ اسی کو بنیاد میں ایک اہم حصہ ہم بنائیں گے کہ ہم ان لوگوں کو کیسے دعوت دے سکتے ہیں. جی اور امید ہے کہ اگر اس سائے کو سے ہم کسی ایک سکھ کو بھی سمجھانے میں کامیاب ہو گئے یا کچھ مسلمان نوجوانوں کو ان کی طرف جانے سے بچانے میں کامیاب ہو گئے تو الحمدللہ ہمارا ہدف پورا ہو جائے گا. جی کچھ ایک سکھ ہیں، سابقہ سکھ تھے، آدم سنگھ نام ہے ان کا، جی جی آدم عبداللہ. وہ نیروبی میں ہوتے ہیں. پچھلے دنوں وہ لاہور میں آئے تھے، کافی اپنے سکھ رشتہ داروں سے ملے تھے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ایسا کام کوئی ہو جس میں جو ہے وہ ان کو دعوت دیں اور وہ ساتھ ہماری یعنی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک مکمل جو ہے وہ جماعت بن جائے، ایک نظم بن جائے، اس کے بعد آگے پھر اس جی اہداف جو ہے وہ طے ہو جائیں. چلیں تو اللہ خیر کہ اللہ توفیق دے. آمین. جی اور کوئی صاحب؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاضی یاسر. ہاں جی قاضی یاسر آپ بول نہیں رہے بالکل. مجھے لگتا ہے قاضی یاسر کو مائک آن کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا، ورنہ تو اتنی دیر خاموش نہیں رہتے ہوتے. محمد عزیر، شرف زینہ، ادھر ہی ہیں یہ لوگ؟ جی سر ادھر ہی ہیں، لیکن سمجھ نہیں آ رہی، یہ مائک کیا؟ کا مسئلہ بنا ہوا ہے. اچھا اچھا. آواز آ رہی ہے چلیں آپ کو سر؟ جی آ رہی ہے، آپ کی آواز تو آ رہی ہے. اچھا سر جی، یہ کیا نام ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اب جب کورسز اسٹارٹ ہوں گے تو پھر اس کے بعد ہی ہمیں کوئی سوال وغیرہ ہوں گے، تو ابھی تو سمجھ آ گئی ہے جو آپ نے باتیں کی ہیں. تو جب کورسز انشاءاللہ جی اسٹارٹ ہوں گے پھر ہم آپ سے سوال بھی کیا کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں سوال تو آپ لوگوں کے مجھے اندازہ ہے آپ تو زیادہ دیر خاموش نہیں رہنے والے، نہ رہنے دیں گے. چلیں یہ اللہ خیر. 23 مارچ 2018 کو ہمارے ساتھ شرف زینہ ہیں جو باقاعدہ تقابل ادیان کا کورس پڑھا رہی ہیں، تو انشاءاللہ ان سے بھی ہمیں جہاں استاد فضل اللہ حدیث صاحب سے سیکھنے کا موقع ملے گا، ان سے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کے مواقع ملیں گے کہ وہ پچھلے 2 سال سے تقابل ادیان پڑھا رہی ہیں. سر ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ مغرب کے 7 بجے فوراً مغرب کی نماز ہوتی ہے نا، تو 7:30 کے بعد ہی کلاس ہو تو زیادہ بہتر ہے. یہ کلاس 7:30 کے بعد ہی ہوا کرے گی. کلاس کا ٹائم انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کہ نماز مغرب کے آدھا گھنٹہ بعد، جی بالکل وہ اس حساب سے مغرب کی نماز کے ساتھ آگے پیچھے ہوتی رہے گی. بیچ میں ٹھیک ہے بعض ٹھیک. دفعہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ بعض جو مہمان مدعس کیا وہ ہوں گے تو اس حساب سے ہم کبھی کبھار ٹائم لیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن عموماً یہی ہوگا کہ مغرب کی نماز کے آدھا گھنٹہ بعد. آدھا گھنٹہ بعد کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جہاں کہیں کسی نے مسجد میں نماز پڑھنی ہے، نماز کے بعد وہ آتے آتے آرام سے پہنچ جائے گا. تو انشاءاللہ آج کل 7 بجے فکس نماز ہے، تو 7:30 کا ٹائم رکھا ہے، 7:30 7:35 اس حساب ٹھیک ہے سے سر. ہوگا. عشاء تک کلاس ہوگی، اور لیکن جو لوگ کوئی سوال جواب کی نشست ہے تو وہ انشاءاللہ اس سے زیادہ لمبی بھی چل سکتی ہے. استاد جی کے علاوہ باقی لوگ دیر تک موجود رہیں گے. استاد جی کا چونکہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا ٹائم بڑا محدود سا ہوتا ہے، ابھی بھی بڑا ٹائم انہوں نے آگے پیچھے کہا کہ تو عصر کے بعد کا ٹائم ہمیں مستقل دیا ہے. ان کی مغرب ٹھیک کے ہے بعد یعنی عصر کے بعد ہمارے ساتھ کلاس ہوگی، مغرب کے بعد کسی اور جگہ کلاس ہے، پروگرام ہے، عصر سے پہلے کہیں اور ہے. ان کا سارا ٹائم دن کا اس طرح سے طے ہوتا ہے پورے ہفتے کا. اس میں پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ کچھ دن اس کلاس کے علاوہ بھی بیچ میں سے ان سے صرف گپ شپ کے لیے، اپنے تجربات سننے کے لیے بھی ان سے ٹائم ساتھ ساتھ
موقع بموقع لیں گے، اس میں سیاسی شرکت ہوگی اخبار۔ سر جی ان سے ایک ملاقات بھی کروا دیں، کیونکہ ہمیں نام تو سنا ہے، ملاقات نہیں کی نا۔ تو بس ورک شاپ رکھیں گے نا اسامہ صاحب، اسامہ قاسم صاحب، توجہ فرمائیں، ایک ورک شاپ اگلے عید کے بعد یا کسی اس میں اس طرح کی رکھیں کہ جہاں پہ اشیاء میں سب کی استاد جی سے ملاقات ہو جائے، جو لوگ ٹھیک ہو سکے انشاءاللہ۔ جی ضرور انشاءاللہ، بس میں ہماری طرف اذان ہو رہی ہے تو اس وجہ سے میں صحیح۔ سر جی ایک بات پوچھنی تھی کہ یہ تو مطلب بہت کم لوگ ہیں نا، تقریباً 10-15 لوگ ہیں ہم تو، یا ایسے بھی کام ہے شاید، تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر اس میں زیادہ لوگ شامل ہوں تو بہتر نہیں ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کم ہو تو بہتر ہے۔ اچھا اصل میں یہ ہوتا ہے نا، دیکھیں کلاس ہے تو کلاس میں جتنے منتخب لوگ ہوں اتنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ویسے ہم نے کسی کو منع نہیں کرے تھے، لیکن میرا اپنا ذوق یہ ہے کہ منتخب لوگ ہوں تو ان سے پھر بندے کو پڑھنے پڑھانے میں، سوال جواب میں، بحث مباحثے میں مزہ بھی آتا ہے نا۔ جی ٹھیک ہے۔ اب آپ کی پوری کلاس میں سے میں نے 2 لوگوں کو، آپ کو اور انمول کو کہا کہ داخلہ لیں، باقیوں کو نہیں کہا۔ منتخب لوگوں کے ساتھ سوال جواب پھر بندہ وہ آسانی ہوتی ہے کہ اگلا بندہ بات آپ کی سمجھ بھی رہا ہوتا ہے نا۔ جی بالکل۔ تو بہرحال اگر کوئی آئے تو انہیں منع نہیں کریں گے، لیکن میرا اپنا ذوق یہ ہے کہ باصلاحیت لوگ اور تھوڑے لوگ ہوں۔ ٹھیک ہے بہتر ہے۔ باقی یہ تو استادی کی کلاس میں جتنے زیادہ شریک ہوں کہ یہ مواقع کبھی کبھی ملتے ہیں، خصوصاً اس سطح کی شخصیت یہ بہت کم مواقع ملتے ہیں، تو یہ ہماری سعادت ہے کہ جتنے لوگ ان سے جتنا کچھ سیکھ سکیں سیکھنا چاہیے۔ ان سے بھی براہ راست سوال جواب ہو سکیں گے یا صرف ان کی کلاس لینی پڑے گی؟ نہیں سوال جواب تو ان سے ہو سکیں گے، ان کا یعنی یہاں تو چونکہ ٹائم بڑا محدود ہوتا ہے، وغیرہ ان کا اپنا ذوق تو یہ ہے، میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہوگا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ہم پورا گھنٹہ ان سے بحث کرتے، آخر میں کہتے اچھا بھائی جاؤ، کل تم بھی پڑھ کے آنا، میں بھی پڑھ کے آؤں گا، پھر اس پہ بات کریں گے۔ جی تو بالکل وہ بالکل۔ یہ سوال جواب اور یہ چیزیں ہمیں سکھائی انہوں نے ہیں۔ اچھا کہ اچھا۔ وہ ان کا ایک قول تھا، کہتے ہوتے تھے کہ پیر کے سامنے خاموش ہیں تو آپ کو فیض حاصل ہوگا، اور استاد کے سامنے بولیں گے تو فیض حاصل ہوگا۔ بالکل ان کے پاس، ان کے ہاں تو سوال جواب وہ اس کی بڑی آزادی ہوتی ہے، اجازت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے۔ اللہ جی، اور کوئی صاحب کچھ کہنا چاہیں تو؟ ویسے سر جی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، اذان تو ہوگی ہے، تو پھر جی نماز کی تیاری ٹھیک ہے کرتے ہیں۔ جی، پھر اب کلاس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر ہفتے والے دن ملتے ہیں جی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فی امان اللہ حضرت۔